میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن، کریم نگر، آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق نظم توحید لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے لکھنے والے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ یہ تلنگانہ گورنمنٹ ڈگری کالجز کے پہلے سال کے پہلے سیمسٹر مطالعہ ادب سے اول کی نظم ہے۔ اس نظم کے بارے میں ہم آپ کو اہم چیزیں بتائیں گے۔ نظم کسے کہتے ہیں، نظم کی تعریف کیا ہے۔ نظم اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں کسی ایک خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے، اسے نظم کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں۔ نظم ترتیب، نظم و ضبط کے مفاہیم میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم پورے ادب کو نظم و نثر میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح پوری شاعری کو ہم غزل اور نظم میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ نظم کے محدود تر اور جدید تر معنی ہیں۔ ادب میں جب نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی نثر کے مخالف مفہوم کے ہوتے ہیں، اور اس میں ان ساری اصناف کو شامل کر لیا جاتا ہے جو نثر میں نہیں ہے، جیسے مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، رباعی، نظم وغیرہ۔ گویا لفظ نظم وسیع تر معنوں میں ساری شاعری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بطور اصطلاح اس لفظ کے معنی کسی خاص عنوان، ترتیب اور تسلسل کے ساتھ شاعری میں اظہار خیال کے ہیں۔ نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، معنوی سطح پر اس میں ارتقاء بھی ضروری ہے۔ نظم میں تسلسل اور تاثر بھی ہونا چاہیے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی قید ہے اور نہ موضوعات کی اور نہ اشعار کی، چنانچہ اردو شاعری میں مختلف حیتوں میں اور مختلف موضوعات پر نظم کہی گئی ہیں، جیسے مقمص، مسدس اور غزل کی حیت۔ نظم میں اشعار کی تعداد بھی مختلف رہی ہے۔ نظم کی 4 قسمیں مشہور ہیں: پابند نظم، معرہ نظم، اور آزاد نظم اور نثری نظم۔ یہ مقمص، مسدس، مثلث، ترائیل، دوہے، یہ نظم کی قسمیں ہیں۔ رباعیات، رباعی 4 مصروں والی نظم، ترائیل 3 مصروں والی نظم کہتے ہیں، جبکہ مقمص 5 مصروں والی نظم کو اور مسدس 6 مصرے والا نظم کو۔ اسی طریقے سے مسمن بھی ہے۔ یہ نظموں کی تعداد کی مناسبت سے ان کے نام عربی میں خمس کہتے ہیں 5 کو، اس لیے سادس کہتے ہیں 6 کو، اسی سے مسدس 6 مصروں والی نظم۔ یہ سلاس کہتے ہیں مثلث، رباعی لفظ ربا سے ہے جس کے معنی 4 کے ہیں، رباعی 4 مصروں والی نظم کہتے ہیں۔ ان کی 4 قسمیں بہت مشہور ہیں: پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم۔ پابند نظم جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے، اور اشعار کی تعداد بھی اس میں کوئی نہیں ہے۔ پابند نظم بحر اور قافیہ وغیرہ تک کی ترتیب اور پابندی ضروری ہے۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے آزاد اور مکمل ہوتا ہے، جبکہ نظم ایک شعر سے دوسرے شعر سے مربوط ہوتے ہیں۔ غزل میں موضوعی اعتبار سے کثرت ہوتی ہے، لیکن نظم میں وحدت سے موضوع ہوتا ہے، جبکہ آزاد معرہ نظم کے اندر اس کی پابندی نہیں ہوتی، ردیف اور قافیہ کی پابندی سے یہ عاری ہوتی ہے، لیکن بحر اور وزن برابر ہوتا ہے۔ آزاد نظم میں کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وزن کی پابندی ہوتی ہے، بحر بھی ہوتا ہے، وزن کم زیادہ، بحر تو ہوتا ہے۔ نثری نظم یہ نظم ہے، اس میں اپنے خیالات کا اظہار ہے بس۔ نثری نظم یہ نئی نظم ہے، ابھی اس میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ نظم کے اشعار موضوع اور خیال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں۔ یہ وہ صنف غزل ہے جو غزل کے مقابل ہر زمانے میں موجود رہی، جس کی مثالیں ہمیں محمد قلی قطب شاہ سے لے کر عہد حاضر تک بکثرت ملتی رہتی ہیں۔ پابند نظم کے مشہور شعراء میں قلی قطب شاہ، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، اقبال، حالی، چکفس، سرور جہاں آبادی، طلوق چند محروم، جان نثار اختر الایمان وغیرہ مشہور ہیں۔ جدید نظم کو شعراء میں تصدیق حسین خالد، میراجی، فیض احمد فیض، مجید امجد، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، اختر الایمان، قاضی سلیم، کمار پاشی، بلراج کومل، عزیز قیسی، وحید اختر، سلیمان عریف اور شاہ سلطنت قابل ذکر ہیں۔
نظم مورا اور آزاد نظم کے بعد جدید اردو شاعری میں نثری نظم کا بھی تجربہ ہوا ہے، جس میں کسی بحر کی پابندی نہیں ہوتی بلکہ صرف آہنگ کا خیال رکھا جاتا ہے، رائمنگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نثری نظم ابھی تجرباتی مراحل میں، ابھی اس پر تجربات کیے جا رہے ہیں پختہ کاری۔ نذیر اکبر آبادی کا تعارف۔ نذیر اکبر آبادی کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے تاریخ پیدائش میں لوگوں کا محققین کا اختلاف ہے، کوئی 1735 کہتے ہیں، کوئی 1741 کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، اس لیے 1735 سے 1741 کے درمیان میں تاریخ پیدائش کہتے ہیں۔ تاریخ وفات 1830 ہے۔ نذیر کا اصلی نام سید ولی محمد تھا اور نذیر تخلص۔ والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ نذیر دہلی میں پیدا ہوئے لیکن والد کے انتقال کے بعد اکبر آباد آگرہ منتقل ہو گئے، اس لیے اسی اکبر آباد سے وہ اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی، ان کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ ان کی تاریخ کی پیدائش کے سلسلے میں تو اختلاف رائے ہے۔ مختلف بیانات کی روشنی میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی 1735 سے لے کر 1747 کے کسی درمیانی سال میں پیدا ہوئے۔ نذیر ابھی کم سن ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب باشعور ہوئے تو ترک وطن پر مجبور ہو گئے، کیونکہ دہلی نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اوروں کی طرح دہلی کی مصیبتوں نے انہیں بھی چین سے رہنے نہ دیا۔ نذیر گوش عافیت کی تلاش میں نانی اور ماں کو لے کر اپنے ننیال اکبر آباد روانہ ہوئے اور اپنی تمام تر زندگی یہیں بسر کر دی، اس لیے اکبر آبادی کہلائے۔ ان کے یہاں کا ماحول نہایت سازگار ہوا۔ نذیر کی شاعری کی ابتدا اور شہرت دونوں اکبر آباد کی مرہون منت ہے۔ یہ فطری شاعر تھے، نیچرل شاعر تھے۔ اصلاح کی شاعری کی ابتدا اصلاح سخن کسی سے بھی لینا گوارا نہ کیے۔ کلیات نذیر میں حمد، نعت، منقبت، غزل، مقمص، شہر عاشوب سب کچھ شامل ہے، لیکن ان کا مرتبہ بحیثیت نظم گو اردو شاعری میں منفرد ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اردو میں نظم نگاری کا آغاز نذیر اکبر آبادی سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے دور میں نظم کو اختیار کی جبکہ غزل کا رواج تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کا مواد انسان اور اس کی روزمرہ زندگی سے لیا ہے۔ ان کی شاعری ہندوستانی تہذیب و تمدن کا آئینہ دار ہے۔ نذیر کو زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت ہے، ذخیرہ الفاظ کی کمی نہیں، وہ ہر منظر اور ہر کیفیت کا نقشہ پیش کر جاتے ہیں۔ عوام اور مقامی الفاظ و محاوروں کو انہوں نے بڑی بے تکلفی اور روانی کے ساتھ استعمال کیا ہے، اسی وجہ سے ان کو پہلا عوامی شاعر یا جمہوری شاعر بھی کہا گیا۔ نذیر اکبر آبادی اس زمانے میں شاعری کر رہے ہیں جب غزل کا چلن ہے، لوگوں میں مشکل الفاظ اور بڑے ادق خیالات، بڑی اونچی اور بلند اور تم تراخانہ انداز استعمال کیا گیا۔ ایسے وقت میں نذیر اکبر آبادی ایک سیدھی سادی شاعری کرنے لگے، عوام سے متعلق شاعری کرنے لگے، بادشاہوں سے متعلق نہیں بلکہ عوام سے متعلق شاعری کرنے لگے۔ اسی وجہ سے ان کو پہلا عوامی شاعر یا جمہوری شاعر بھی کہا گیا۔ لیکن نذیر اکبر آبادی اس زمانے میں مشہور نہیں ہو سکے، کیونکہ اس زمانے میں عوامی شاعر یا سادی شاعری کا سننے کا مزاج نہیں تھا، اس لیے نذیر کا جو مقام ہے اس زمانے میں نذیر کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اس زمانے میں ان کی شاعری کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے نذیر اکبر آبادی جو اس زمانے میں ان کے ساتھی شعراء میں زیادہ مقبول نہ ہو سکے تھے، کیونکہ غزلیات کے زمانے میں عنوان پر شعر کہنا، نظم کہنا یہ بڑی اونچی بات ہے۔ ان کی ایک نظم ہے توحید۔ توحید کہتے ہیں وحدانیت کو، اللہ کے ایک ہونے کو۔ اس کی طرف انہوں نے بڑے اچھے انداز میں نظم لکھی۔ نظم کا عنوان ہے توحید اور اس کے بند ہیں، دیکھیے: تنہا نہ اسے اپنے دل تنگ میں پہچان، ہر باغ میں، ہر دشت میں، ہر سنگ میں پہچان، بے رنگ میں یا رنگ میں، نئے رنگ میں پہچان، منزل میں، مقامات میں، فرسنگ میں پہچان، نت روم میں اور ہند میں اور زند میں پہچان، ہر راہ میں، ہر ساتھ میں، ہر سنگ میں پہچان، ہر عزم ارادے میں، ہر آہنگ میں پہچان، ہر دھوم میں، ہر صلح میں، ہر جنگ میں پہچان، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان،
عاشق ہے تو دل بھر کو ہر ایک رنگ میں۔ تو یہ اللہ اور ایشور کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے، اسے اپنے دل تنگ میں نہ پہچان، کیوں اپنے دل میں ہی رہنے کی جگہ سمجھتا ہے، تو یہ تو ہر جگہ اس کی نشانی ہے، ہر باغ میں اس کی نشانی ہے، ہر جنگل میں اس کی نشانی ہے، ہر قیمتی اور ہر سیدھے سادے پتھر میں اس کی پہچان ہے، بے رنگ میں بھی اس کی پہچان ہے، رنگ میں بھی ہے اور نئے رنگ میں بھی پہچان ہے۔ پانی بے رنگ ہوتا ہے، اس میں بھی اس کی پہچان ہے، اور رنگوں میں بھی پہچان ہے، نئے رنگ میں بھی پہچان ہے، منزل میں، مقامات میں، پرسن ہر جگہ یہاں پر موجود ہے اس کو پہچان، نت روم میں اور ہند میں اور زنگ میں پہچان، نہ صرف دنیا کے بلکہ روم میں بھی، اٹلی میں بھی اور ہندوستان میں بھی اور چین میں بھی ہر جگہ اس کو پہچان، ہر راہ میں، ہر ساتھ میں، ہر سنگ میں پہچان، کہ ہر راستے میں اور ہر ساتھ میں اور ہر پتھر میں اس کو پہچان، ہر عزم ارادے میں، ہر آہنگ میں پہچان، کہ ارادوں میں بھی، عزم میں بھی، بعض ارادے ایسے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، تو ارادے ہمارے بس میں صرف ارادہ کرنا ہے، ارادہ پورا ہونا نہیں ہونا ہمارے بس میں، ہر آہنگ میں جتنی رائمنگ چیزیں ہیں، ہر آہنگ کے اندر اس کو پہچان، ایسی آہنگ، ہر دھوم میں، ہر صلح میں، ہر جنگ میں پہچان، کہ دھوم کے اندر اور صلح کے اندر اور جنگ کے اندر بھی اس کو پہچان، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، ہر آن میں، ہر سیکنڈ میں، ہر بات میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں اس کو پہچان، عاشق ہے تو دل بھر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ اللہ تعالیٰ کا جب تو عاشق ہے تو اس کو ہر رنگ میں تو اسے پہچاننا ہے، نہ صرف بلکہ اور آگے فرما رہے ہیں، پھل پات کہیں شاخ، کہیں پھول، کہیں بیل، نرگس کہیں سوسن، کہیں بیلا، کہیں روبیل، آزاد کوئی سب سے کسی کا ہے کہیں میل، ملتا ہے کوئی راکھ چمیلی کا کوئی تیل، کرتا ہے کوئی ظلم کوئی لیتا ہے جھیل، باندھے کہیں تلوار اٹھاتا ہے کوئی سیل، ادنا کوئی اعلیٰ کوئی سکھا کوئی دنڈ پیل، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سکھ و کھیل، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دل بھر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، کہ اس ذات کو، اس اللہ کو، اس ایشور کو، پھل کو دیکھیں گے تو اس میں پہچان، اس میں کیسی مٹھاس ہے، ایک پھل ہے جو کھٹاس دیتا ہے اور ایک پھل ہے مٹھاس دیتا ہے، اور ایک پھل ہے کڑوا پن دیتا ہے، ایک پھل ہے پھیکا پن دیتا ہے، عجیب اس کی شان ہے، پھلوں کو دیکھے تو اس کو پہچان، اور پتوں کو دیکھے تو اس کو پہچان، کہ کیلے کے پتے بڑے ہوتے ہیں اور باقی چھوٹا پیڑ ہوتا ہے، بڑے بڑے پتے ہوں، ساگوان کا درخت بڑا اونچا ہوتا ہے، پتے نیل گری کا درخت اونچا ہوتا ہے، پتے چھوٹے ہوتے ہیں، تو کہیں شاخوں کو دیکھیں تو اس کو پہچان، پھول اور پھول کی قسمیں بیان کریں، نرگس، سوسن، بیلا وغیرہ کا ذکر کیا ہے، کہ کیسے ہر ایک کی خوشبو الگ الگ، نرگس کی خوشبو الگ، سوسن کی الگ، بیلا کی الگ، چمیلی کی الگ، گلاب کی الگ، ہاں، آزاد کوئی سب سے کسی کا ہے کہیں میل، کوئی آزاد ہے، کسی سے ایک دوسرے سے میل نہیں ہے، ہر ایک کا رنگ نرالا ہے، جدا گانا ہے، ملتا ہے کوئی راکھ چمیلی کا کوئی، یہ غربت ہے، غربت کی وجہ سے آدمی راکھ ملتا ہے اور کوئی چمیلی کا تیل ملتا ہے، کرتا ہے کوئی ظلم کوئی لیتا ہے، کسی پر کوئی بڑا آدمی ہے، بادشاہ ہے، اور نوکر پر ظلم کرتا ہے اور نوکر اس کو جھیل لیتا ہے، باندھے کہیں تلوار اٹھاتا ہے کوئی سے، کسی کے پاس تلوار ہے اور کسی کے پاس سیل ہے، پتھر ہے، کوئی پتھر اٹھاتا ہے تو کوئی تلوار اٹھاتا ہے، غریب ہے، کچھ نہیں ہے تو پتھر اٹھا لیتا ہے، اور مالدار ہے اس زمانے میں تو بندوقیں اور توپ وغیرہ کا ذکر بہت کم ملتا ہے، تو تلوار سے جنگیں ہوتی تھی، تلوار اٹھا لیتا ہے، ادنا کوئی اعلیٰ کوئی سوکھا کوئی دنڈ پہ، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی دبلا پتلا سوکھا ہے، کوئی ورزشی جسم والا پہلوان ہے، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب، جب کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا،
کسی کو دبلا پتلا بنایا، کسی کو ورزشی جسم والا طاقتور بنایا، تو دیکھا تو سب اسی کے کھیل ہیں، اوپر والے کے کھیل ہیں، جس کو جیسا بنانا ہے اس کو ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ گاتا ہے کوئی شوق میں، کرتا ہے کوئی حال، چھانے ہیں کوئی خاک، اڑاتا ہے کوئی مال، ہنستا ہے کوئی شاد، کسی کا ہے برا حال، روتا ہے کوئی ہو کے غم و درد میں پامال، ناچے ہیں کوئی شوق شوق، بجاتا ہے کوئی گال، پہنے ہیں کوئی چھیتڑے، اوڑے ہیں کوئی شال، کرتا ہے کوئی ناز، دکھاتا ہے کوئی حال، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب چال، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دل بھر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ تو یہ انسانوں کی صفات، انسانوں کی زندگی کے مختلف ادوار، انسانوں کے مختلف قسم کے انسان ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ گاتا ہے کوئی شوق میں، کرتا ہے کوئی حال، کہ شوق میں گانا وغیرہ آدمی کب گاتا ہے؟ جب خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور اس کے پاس وافر مقدار میں ساری چیزیں ہوتی ہے، تب کہیں گاتا ہے۔ اور جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ حال میں کیا گائے گا؟ کوئی حال نہیں۔ چھانے ہیں کوئی خاک، اڑاتا ہے کوئی مال، کہ کسی کو فخر و فاقے کو دور کرنے کے لیے، اپنے بھوک کو ختم کرنے کے لیے، ایک ایک ریاست سے دوسرے ریاست کو، ایک ملک سے دوسرے ملک کو خاک اڑاتے جانا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ کہ اس کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اور کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال اڑاتا جاتا ہے۔ ہنستا ہے کوئی شاد، کسی کا ہے برا حال، کوئی بہت خوشی میں شاد، خوشی میں ہنستا ہے، خوش ہے، اور کسی کا برا حال ہے۔ روتا ہے کوئی ہو کے غم و درد میں پامال، کوئی غم میں، درد میں پامال ہے، برباد ہے، اسی لیے روتا ہے۔ ناچے ہے کوئی شوق، بجاتا ہے کوئی گال، کوئی شوق میں، خوشی میں ناچتا ہے، تو کوئی گال بجاتا ہے، یعنی گال پر اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ پہنے ہیں کوئی چیتڑے، اوڑے ہیں کوئی شال، کسی کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تو وہ چیتڑے پہن رہا ہے، پھٹے پرانے لباس پہن رہا ہے، اور کوئی شال اوڑھ رہا ہے۔ شال تو اپنے لباس کے اوپر اوڑی جاتی ہے، لباس بھی ہے، لباس کے اوپر سے شال ایکسٹرا ہے، زائد چیز ہے، یہ اوڑھ رہا ہے۔ کرتا ہے کوئی ناز، دکھاتا کوئی حال، کوئی اپنی مالداری پر اور اپنے لباس پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، اور کوئی اپنے حال کو دکھاتا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہے یہ سب چال، جب غور کیا تو اسی کے یہ سب چال ہے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے مالدار کر دے، ہر آن میں، ہر سیکنڈ میں، ہر بات میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہے کوئی دلی دوست، کوئی جان کا دشمن، بیٹھا ہے پہاڑوں میں کوئی، پھرتا ہے بن بن، مالا کوئی جپٹتا ہے کوئی شوق میں سمرن، چھوڑے ہیں کوئی مال، سمیٹے ہیں کوئی دھن، نکلے ہیں جواہر کی کوئی پہن کے ابرن، لوٹے ہیں کوئی خاک میں رو رو کے ملاتن، جوگی کوئی بھوگی کوئی، اگی کوئی سوگن، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب فن، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دل بھر کو ہر ایک۔ کوئی دلی دوست ہے، دل سے دوست چاہنے والا ہے، لیکن کوئی جان کا دشمن بھی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان سے محبت کرنے والے بھی ہیں، انسان سے نفرت کرنے والے بھی ہیں، جان کا دشمن بھی ہیں۔ بیٹھا ہے پہاڑوں میں کوئی، پھرتا ہے بن بن، کوئی پہاڑوں میں بیٹھ کر مالا جپت رہا ہے، گیان کو حاصل کر رہا ہے، کوئی بن بن یعنی جنگل جنگل یعنی گھوم رہا ہے یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے، اور شکتی کو حاصل کرنے کے لیے، طاقت کو حاصل کرنے کے لیے۔ مالا کوئی جپتا ہے، کوئی شوق میں سمرن، کوئی مالا پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، چھوڑے ہیں کوئی مال کو چھوڑ دیا، مال وغیرہ کو چھوڑ کر یعنی نکل گیا ہے تصوف کی دنیا میں۔ مال، بڑے بڑے بادشاہ تھے اور بڑے مالدار تھے، لیکن مال کو چھوڑ کر، یہ سب چھوڑ کر جانا ہے، فنا ہے، ختم ہو جائے گی دنیا، آخرت کی دنیا کو بنانا ہے، اس لیے چھوڑ کر
گیان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب چھوڑ دیے ہیں، اور کوئی مال اور سمیٹے ہیں، کوئی دھن، کوئی مال کو جمع کرنے کی چکر میں نکلے ہیں جواہر کے کوئی پہن کے ابرن، ہیرے جواہرات کو پہن کر کو ابرن پہن کر نکلے ہیں، اور کوئی لوٹے ہیں کوئی خاک میں رو رو کے ملا کر، تن کو ہانی خاک مل کر جو نکلے ہیں بعض لوگ تو جواہر اور ہیرے جواہرات پہن کر نکلے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی جوگی ہے، کوئی بھوگی ہے، کوئی اگی، کوئی سوگن، یعنی ہر قسم کے لوگ ہیں، جوگی ہیں، مال کو چھوڑنے والے، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دل بھر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ سردی کہیں، گرمی کہیں، جاڑا کہیں، برسات، دوزخ کہیں، بیکنٹھ کہیں، ارض و سماوات، پورے کہیں، غلمان کہیں، پریاں کہیں، جنات، اوجڑ کہیں، بستی کہیں، جنگل کہیں، دیوات، سختی کہیں، راحت کہیں، گردش کہیں، سکنات، شادی کہیں، ماتم کہیں، نور اور کہیں ظلمات، تارے کہیں، سورج کہیں، برج اور کہیں دن رات، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں طلسمات، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ہم میں پہچان، عاشق ہے تو دل بھر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ یہ زمین پر دنیا کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں، دنیا میں کہیں سردی ہو رہی ہے، کہیں گرمی ہو رہی ہے، کہیں جاڑا ہو رہا ہے، کہیں برسات ہو رہی ہے، ایک ہی دنیا ہے اور ایک ہی زمین ہے، اور پوری زمین میں ہر جگہ الگ الگ چیزیں ہو رہی ہیں، کہیں سردی کا موسم ہے، کہیں گرمی کا موسم ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، یہ سب اس کی قدرت ہے کہ پوری دنیا کو ایک ساتھ ایک جیسا نہیں رکھا، ہر پوری دنیا میں ایک ساتھ گرمی نہیں، پوری دنیا میں ایک ساتھ سردی نہیں، چاہے تو رکھ بھی سکتا تھا۔ دوزخ کہیں، بیکنٹھ کہیں، ارض و سماوات، کہیں گرمی کی وجہ سے دوزخ جیسا حال ہے، گرمی دوزخ کی طرح اگل رہی ہے، کہیں بیکنٹھ ہے، جنت کے مناظر ہیں، ارض و سماوات، یہ زمین و آسمان، پورے کہیں، غلمان کہیں، پریاں کہیں، جنات، دنیا میں ہر قسم کے ہیں، کوئی ملک ہے خوبصورت ملک ہے، کہیں غلامانہ ملک ہے، کہیں پریاں اور جنات ہیں، اجڑ کہیں بستیاں، کہیں اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، کہیں جنگل ہیں، کہیں دیوات ہیں، سختی کہیں، راحت کہیں، گردش کہیں، سکنات، سختی کہیں، راحت کہیں، گردش کہیں، سکنات، شادی کہیں، ماتم کہیں، نور اور کہیں ظلمات، دنیا کے اندر کسی کے ساتھ سختی ہے، کہیں راحتوں میں ہے، کہیں گردش میں ہے، کہیں سکنات ہے، خاموش ہیں، شادی کہیں، کہیں شادی ہو رہی ہے، کہیں ماتم ہو رہا ہے، کہیں نور ہے اور کہیں روشنی ہے، اور کہیں ظلمات اندھیرے ہیں، تارے کہیں، سورج کہیں، برج اور کہیں رات، کہیں ستارے ہیں، کہیں سورج نکلا ہوا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر کہیں رات چل رہی ہے، کہیں دن چل رہا ہے، کہیں برج، برج کہتے ہیں یہ گیلیکسی کے یہ جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، دن رات، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں طلسمات، کہ ایک ہی دنیا ہے، ایک ہی دنیا میں کئی دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، کہ ہر سیکنڈ میں، ہر جگہ عاشق ہے تو دل بھر کو ہر رنگ میں پہچان، بیچے ہے جواہر کوئی زر سیم و طلا رانگ، مارے کوئی پارے کو بناؤ کوئی مرغانگ، دیتا ہے کوئی ہاتھ سے لیتا ہے کوئی مانگ، محتاج کوئی قوت کا رکھتا ہے کوئی دانگ، ٹھہرا ہے کوئی چور لگاتا ہے کوئی تھانگ، ملتا ہے کوئی پوست کو چھانے ہے کوئی بھانگ، گھنٹا ہے کہیں چھانج کہیں سنک کہیں مانگ، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب سوانگ، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دل بھر کو ہر ایک رنگ، کوئی ہیرے جواہرات کو بیچے ہیں، زر مال سونا اور چاندی کو بیچ دیے ہیں، مارے کوئی پارے کو بناؤ کوئی مرغانگ، دیتا ہے کوئی ہاتھ سے لیتا ہے کوئی ماں، کوئی دینے والا ہوتا ہے تو کوئی لینے والا ہوتا ہے، حالانکہ دونوں بھی انسان ہیں، ایک کو دینے والا بنایا اور ایک کو لینے والا بنایا، کوئی محتاج کوئی قوت کا رکھتا ہے کوئی دام، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اور کوئی دانگ ہے، طاقتور ہے، دنگ ہے، دبنگ ہے، ٹھہرا ہے کوئی چور لگاتا ہے کوئی تھام،
کوئی چور ٹھہرا ہے اور کوئی پٹائی کرتا ہے، ٹھانگ لگاتا ہے، ملتا ہے، کوئی پوست کو چھانے ہیں، کوئی کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو وہ بھانگ کرتا، کسی کو اپنے جسم کو لگا رہا ہے، گھنٹا کہیں، جھانج کہیں، سنک کہیں، شنک کہیں، مانگ، یہ کہیں مندر ہے گھنٹا بجا رہے ہیں، یعنی اچھے لوگ ہیں، اور کہیں خراب لوگ بھی ہیں۔ شنک بجانے والے سادھو ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ ان کا اپنے گیان اور اپنی قوت کو بڑھانے کی طرف رہتا ہے، دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، شنک بجاتے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب سوانگ، جب غور سے دیکھا تو یہ سب اسی کے سوانگ ہیں، سب اسی کے بھیس ہیں، اسی کے چیزیں ہیں، بھیس ہیں، بدل بدل کر آتے، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ کیا حسن کہیں پایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا عشق کہیں چھایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا رنگ یہ رنگوایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا نور یہ جھمکایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا دھوپ ہے کیا سایہ ہے اللہ ہی اللہ، کیا مہر ہے کیا مایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا ٹھاٹھ یہ ٹھہرایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا بھید نظیر آیا ہے اللہ ہی اللہ، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ تو یہاں پر انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے، انسان کیسا ہے، انسان کے ساتھ کیسے 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 قسم کے انسان ہے۔ کسی کو اللہ نے حسن دے دیا ہے، کیا حسن کہیں پایا ہے کہ اللہ ہی اللہ، ایسے بہترین حسین لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، کیا حسن کہیں پایا، کیا عشق کہیں چھایا ہے اللہ ہی اللہ، کہیں ایسا عشق ہے لوگوں کے اندر، کیسی محبت ہے کہ عشق کوئی مثال نہیں۔ کیا رنگ یہ رنگوایا ہے اللہ ہی اللہ، دنیا میں کیسے کیسے رنگ اللہ نے رنگوائے ہیں، ہاں، کہیں طاقت کے رنگ ہیں، کہیں نشے کے رنگ ہیں، کہیں مالداری کے رنگ ہیں، کہیں حسن کے رنگ ہیں، کہیں دشمنیوں کے رنگ ہیں، کہیں دوستیوں کے رنگ ہیں، عجیب عجیب رنگ دنیا کے اندر ہے، عجیب عجیب قصے، عجیب عجیب کہانیاں، کہیں کالے ہیں کہیں گورے ہیں، اللہ ہی اللہ، کیا نور یہ جھمکایا ہے اللہ ہی اللہ، کہ دنیا کے اندر جتنی روشنی ہے، جو چیزیں ہیں، کرامتیں ہیں، یہ جو نور ہے یہ جھمکایا کس نے ہے، اللہ ہی نے جھمکایا، ایسی بہترین روشنی، ایک سورج کے ذریعے سے پوری دنیا کو منور کر دینا، اور ہزاروں سال سے یہ روشنی دے رہا ہے، کبھی اس کی روشنی میں کمی نہیں، کبھی یہ خراب نہیں ہوا، ساری دنیا کو بغیر بھید بھاؤ کے نور دیتا ہے، کہ دوستوں کو بھی، دشمنوں کو بھی، کالوں کو بھی، گوروں کو بھی، اس کو پہچاننے والوں کو بھی، اس کو نہیں پہچاننے والوں کو بھی، اس کی عبادت اور پوجا کرنے والوں کو بھی، اس کی نہیں کرنے والوں کو بھی، سب کو روشنی دیتا ہے، کیا نور یہ جھمکایا ہے، ایک ہی سورج ہے، اس کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں، سب کو روشنی دیتا ہے، مسلمان، ہندو اور سکھ، عیسائی، بدھ مت، ہر مذہب کے لوگوں کو ہے وہ روشنی دیتا ہے، ہر مذہب کے لوگوں پر وہ مطلب بارش کو برساتا ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو سردی دیتا ہے، یہ نور یہ جھمک، یہ اللہ ہی کا نور ہے جو سب پہ، کیا دھوپ ہے کیا سایہ ہے اللہ ہی، دھوپ انسان کی ضرورت ہے، فصلوں کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، یہ دھوپ نہیں ہوتی تو پورے فصلوں کے اندر کیڑے پڑ جائے، فصلیں خراب ہو جائے، فصل نہ پکے، پھل نہ پکے، کچے رہ جائے، کیا دھوپ ہے، کیا سایہ ہے اللہ ہی اللہ، دھوپ بھی ہے پھر سایہ بھی ہے، سائے کے لیے اللہ نے درختوں کو اور پیڑوں کو اگایا، اس کا سایہ ہے کہ دھوپ سے وہ بچاؤ اختیار کر رہے اور اسی کے اندر تھوڑا سست آ جائیں اور تھوڑا سا بیٹھ جائیں، تو کیا دھوپ ہے کیا سایہ ہے اللہ ہی اللہ، کیا مہر ہے کیا مایا ہے اللہ ہی اللہ، مہر مہر من محبت، کیا محبت ہے کیا مایا ہے، اللہ کی محبت کیسی ہے، اللہ کی مایا کیسی ہے، ہر ایک کے ساتھ
وہ محبت کے ساتھ وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، چیونٹی کو بھی ضرورتیں پورا کرتا ہے، شیر کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، انسان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور بچوں کی ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ اسی کی محبت ہے، وہ اسی کا مایا ہے، اللہ ہی اللہ۔ کیا ٹھاٹ یہ ٹھہرایا ہے، اللہ ہی۔ مالداروں کے پاس جائیں گے تو ان کی ٹھاٹ، ان کی باٹ، پرانے زمانے میں بادشاہوں کو دیکھیں گے تو کیا ٹھاٹ والے، وزرا کو دیکھیں گے، وزیروں کو دیکھیں گے تو کیا ٹھاٹ والے۔ یہ ٹھاٹ جو دیا ہے یہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں۔ کیا بھید نظیر آیا ہے، اللہ ہی۔ میں نے جو بھید دنیا کے اندر تھے، جو راز کی باتیں تھی، جو جو مثالیں تھی، راز کی مثالیں تھی، یہ ساری کی ساری مثالیں میں آپ کے سامنے بتایا ہوں۔ یہ نظیر جو ہے شاعر کا تخلص بھی ہے، اس کا نام بھی ہے، اور نظیر کے معنی مثال کے بھی ہیں، کہ راز کی مثالیں جو پیش کیا ہے اوپر سے، جو ایگزامپلس دیا ہے، نظیر کے معنی ایگزامپل کے، مثال کے آتے ہیں، کہ جتنی ایگزامپلس دیا ہے کہ انسانوں کی قسموں کے اور دنیا کی چیزوں کے، یہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر رنگ میں پہچان۔ ناری کوئی ہاری کوئی خاکی کوئی آبی، صوفی کوئی زاہد کوئی بدمست شرابی، باتیں کوئی بیٹھا ہوا کرتا ہے کتابی، پیتا ہے کوئی کیف کوئی مے کی گلابی، مارے ہیں زٹل کوئی جیب ہے دابی، سچا کوئی جھوٹا ہے کوئی رند خرابی، کالا کوئی گورا کوئی پیلا کوئی آبی، ہیں اس کی ہی قدرت کے یہ سب لال گلابی، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر طرف۔ دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں، ناری ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہارے بھی ہیں، ہارے ہوئے بھی ہیں، خاکی ہیں، کوئی آبی ہیں۔ خاکی یعنی زمین پر رہنے والی ساری مخلوقات، یعنی انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جتنے زمین پر رہنے والے ہیں وہ سب خاکی ہیں۔ کوئی آبی یعنی سمندروں میں، دریاؤں میں رہنے والے مچھلیاں ہیں اور مگرمچھ ہیں، اور جتنے اقسام کے جانور ہیں یہ سب کی طرف ہیں۔ ناری کوئی باری کوئی خاکی کوئی آبی، صوفی کوئی زاہد کوئی بدمست شرابی۔ دنیا کے اندر کوئی صوفی آدمی ہے، دنیا کو چھوڑنے والا، زاہد متقی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، کوئی بدمست شرابی ہے، نافرمانی کرنے والا بھی ہے۔ باتیں کوئی بیٹھا ہوا کرتا ہے کتابی، کوئی بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کتابی باتیں کرتا ہے، رامائن کی باتیں کرتا ہے، قرآن کی باتیں کرتا ہے، بائبل کی باتیں کرتا ہے، گیتا کی باتیں کرتا ہے، ویدوں کی باتیں کرتا ہے، تورا کی باتیں کرتا ہے، گرو گرنتھ کی باتیں کرتا ہے، کتابی کوئی بیٹھا ہے کتابی باتیں کرتا ہے، پیتا ہے کوئی کیف کوئی مے کی گلابی، کوئی مست کیف پرکیف انداز میں پیتا ہے شراب، گلابی شراب کو پیتا ہے، مارے ہیں زٹل کوئی جیب ہے دابی، کوئی زٹل ٹھیک ٹھاک کی باتیں کرنا، اونچی اونچی باتیں کرنا، اور کوئی جیبوں کو دابنا یعنی پاکٹ پلئنگ کرنا، جیب کترنا۔ دنیا میں انسان کی قسمیں ہیں، یعنی کوئی صوفی ہے، کوئی جوگی ہے، یوگی ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی چور ہے، سچا کوئی جھوٹا ہے، سچا کوئی جھوٹا ہے، کوئی رند خرابی، سچا آدمی بھی اور جھوٹا بھی ہے، کوئی شراب رند مانے شراب، شرابی اور خرابی بھی ہے، کالا کوئی گورا کوئی پیلا کوئی آبی، یعنی دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی پیلا ہے، کوئی آبی ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں اسی کی قدرت کے یہ سب لال گلابی، یہ جتنی قدرت ہے سب اسی کی ہے، اسی کے ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر رنگ، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک کے رنگ میں پہچان۔ یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم تھی توحید، جس میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا،
اور دنیا میں مختلف قسم کی چیزوں کو بیان کیا، انسانوں کی قسموں کو بیان کیا، انسان کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انسان کے اندر کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم امتحان کے پوائنٹ آف ویو پر آ جاتے ہیں کہ یہ نظم ہے، اس میں دو قسم کے سوالات آ سکتے ہیں۔ ایک 15 نمبر کا سوال جو ایکسٹرنل ایگزام سیمسٹر ایگزام میں ہوتا ہے، اور انٹرنل ایگزامس میں 15 نمبر کے سوال رکھنے سے کچھ سوال پوچھے جا سکتے ہیں، جس میں سے فل اپ دا بلینکس ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچنس ہیں، میچ دا فالوئنگس ہیں، 5 نمبر کے ہیں، پھر اسائنمنٹ بھی ہوتا ہے 5 نمبر کا، 20 نمبر کا انٹرنل امتحان ہوتا ہے۔ اس میں سے کہیں سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے، اکبر آباد کہاں ہے؟ اکبر آباد جو ہے آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد ہے۔ اس سے پہلے اکبر آباد کو شروع میں مطلب اکبر آباد کا دوسرا نام جو ہے وہ آگرہ ہے۔ آگرہ تو بہت مشہور جگہ ہے، تاج محل وہاں کی نشانی ہے، یہ دلی سے قریب ہے۔ کہ نذیر اکبر آبادی کے والد کے انتقال کی وجہ سے اور دلی میں نادر شاہ درانی، احمد ابدالی کی جنگ کی وجہ سے دلی تباہ ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے نانی اور والدہ کو لے کر، کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اپنے ننیالی مقام آگرہ پہنچ گئے اور وہیں اپنے ماموں کے زیر سرپرستی انہوں نے وہاں تربیت حاصل کی، وہیں پڑھے۔ تو یہ سوال اس میں سے کہیں سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے، لیکن آگرہ میں انتقال ہوا ان کا۔ اکبر آبادی کے نام سے مشہور ہیں۔ نذیر کی بہت ساری نظمیں جو ہے سیدھی سادی اور جمہوری ہے، کیونکہ عوامی شاعر تھے، جمہوری شاعر تھے، اس لیے ان کی نظموں میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں یہ چیزیں آنی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ دلی سے دور رہتے تھے، تھوڑا سا 400-500 کلومیٹر دور پر رہتے تھے، اس لیے دہلی کے شعراء کا اثر ان پر کم پڑا ہے۔ یہ خود سے متاثر، یہ کسی شاعر سے اصلاح بھی لینا نہیں چاہتے تھے، ان کی آئیڈیالوجی الگ تھی کہ شاعر سے اصلاح لیں گے، اور شاعر سے اپنا اگر وہ کوئی بڑے استاد شاعر کی نگرانی میں جائیں گے تو وہ اپنی آئیڈیالوجی کو ہم پر مسلط کرے گا۔ اس لیے یہ اپنے نظریات کو ہی سمجھتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ اپنے نظریات کو پیش کرنے کا اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس لیے ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے، کسی کی آئیڈیالوجی کو نہیں لیتے، ہم اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی نظریات کو دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے انہوں نے کسی استاد کی نگرانی میں اپنی تربیت نہیں لی، بلکہ خود سے شعر کہنے لگے، اور اس کی کہیں سے اصلاح نہیں کی۔ ان کا کوئی استاد شاعر نہیں، لیکن یہ خود بڑے شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں بہت کمال کی لفظیات ہیں۔ ان کی شاعری میں ہندی اور سنسکرت کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ یہ ہندوستانی کلچر کو بیان کرتے ہیں، یہاں کے ہر قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں کہ مندر میں کیا ہوتا ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے، مندروں کے بڑے لوگ، بزرگ لوگ ہیں وہ کیسے رہتے ہیں، اور مسجدوں کے بڑے لوگ کیسے رہتے ہیں۔ یہ ساری تہذیب کو، کلچر کو وہ بیان کرتے ہیں۔ کہ ایسی شاعری جس کے اندر ساری چیزیں ملتی ہو بہت کم ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی چیزیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو اس میں کچھ سوالات ایسے بھی آ سکتے ہیں جو ایکسٹرنل امتحان ہے، اس میں جو سوال آئے گا 15 نمبر کا سوال ایک ہے، اور 5 نمبر کا سوال ایک ہے۔ 5 نمبر کے سوال میں نذیر اکبر آبادی کی نظم توحید کا مرکز خیال رکھیں، مرکز خیال یہ تلخیص لکھیے۔ نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی لکھیے، 5 نمبر کے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور 15 نمبر کے سوال میں نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی لکھتے ہوئے نظم توحید کا خلاصہ پیش۔ نظم توحید کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مفصل لکھیے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور ان کی نظم توحید کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ نظم توحید کا خلاصہ لکھیے۔ اس طریقے سے سوالات آپ کو امتحان میں آئیں گے۔ کہیں سے بھی سوال پوچھا جائے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ بس آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔